اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے فضیلت جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پر صاحب تفسیر نے کوثر سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بتایا ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکہ عالم تھیں، ملکہ عرب تھیں، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور خاندان قریش کی عورتوں سے کہو کہ خدیجہ نے تمہیں طلب کیا ہے، اس لیے کہ یہ ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ عورت کے لیے سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور اس وقت عورت کو سب سے سخت ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ خاندان قریش کی عورتوں سے کہنا کہ خدیجہ نے تمہیں طلب کیا ہے۔ وہ کنیز جاتی ہے، جانے کے بعد جب واپس آتی ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ میں خاندان قریش کی عورتوں کے پاس گئی تھیں، لیکن ان عورتوں نے ایک جواب دیا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ کیا جواب دیا؟ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اے ملکہ عالم، انہوں نے کہا ہے کہ خدیجہ نے یتیم ابو طالب سے شادی کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری نظر میں گنہگار ہو گئی ہیں، اور ہم اس لیے ان کی خدمت میں نہیں آئیں گے اور نہ ان کی خدمت میں آ سکیں گے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے یہ ان عورتوں کا جواب سنا تو بہت رنجیدہ ہوئیں، بہت پریشان ہوئیں اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ ابھی کچھ لمحہ گزرا ہی تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے سر کو بلند کیا تو کیا دیکھا، 4 خوبصورت عورتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، تو ان 4 عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ اے ملکہ عالم، اے ملکہ عرب، آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ میں سارہ ہوں، یہ آسیہ ہیں زن فرعون ہے، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے، اور یہ مریم بنت عمران ہے۔ اللہ نے ان 4 عورتوں کو بھیجا، پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ان لوگوں نے خدمت کیا اور خدمت کو انجام دیا۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور 4 عورتوں نے مل کر جو ہے جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو آب کوثر سے غسل دیا۔ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت 5 بعثت میں 20 جمادی الثانی یوم جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی، اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی وہ عظمت، وہ فضیلت ہے کہ جس کا کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی کیا عظمت ہے اور اللہ نے کیا فضیلت عطا کیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ کانت فاطمۃ اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا فاقبلھا واجلسھا فی مجلسہ۔ جب بھی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ دربار میں داخل ہوتی تھیں تو کائنات کے پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، فاقبلھا واجلسھا فی مجلسہ، اور جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت کو رسول اللہ نے صرف بتایا نہیں ہے بلکہ ہر مقام اور ہر جگہ پر دکھایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے جو پردے کے لیے بیان دیا ہے، جو پردے کے اوپر بات کہی ہے، وہ بہت ہی بہترین بات کہی ہے اور تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل والی بات کہی ہے۔ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی اس سے ہی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جب کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ کسی شخص نے بلند ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ نے جب یہ سوال سنا، پھر رسول اللہ نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو تمام مسجد والے خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب یہ بات جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے تک پہنچی تو جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کے لیے
سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی نامحرم پر پڑے اور نہ نامحرم کی نظر اس پر پڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہر اس عورت کے لیے نمونِ عمل ہیں، اور جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بہت فضیلت ہے، بہت عظمت ہے، بے شمار آیتیں قرآن مجید میں اللہ نے جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی فضیلت و عظمت کے اوپر نازل کیا ہے، جیسے کہ سورہ دہر ہے، سورہ کوثر ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت ہے۔ یہ صداقت رکھتی ہے، یہ دلیل دیتی ہے کہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ عظمتوں کی ملکہ ہیں، فضیلتوں کی ملکہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔